ہمارے ایک بڑے شاعر نے لکھا ہے کہ ہم نے ایک شام چراغوں سے سجا رکھی ہے، شرط لوگوں نے ہواؤں سے لگا رکھی ہے، شاید آ جائے کوئی ہم سے بھی زیادہ پیاسا، بس یہی سوچ کر تھوڑی سی بچا رکھی ہے۔ آج کی محفل میں جو تھوڑی سی ہم نے بچا کر رکھی ہے، جب وہ مائک پر آئیں گے تو بہت ہو جائے گی۔ شاید پدم بھوشن گوپال داس نیرج جی نے ڈاکٹر راحت اندوری سری کے بڑے لوگوں کے لیے لکھا ہوگا کہ کانپتی لو یہ سیاہی یا دھواں یا کاجل، زندگی میری انہیں گیت بنانے میں کٹی، کون سمجھے میری آنکھوں کی نمی کا مطلب، زندگی وید تھی پر جلد بندھانے میں کٹی۔ میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نے اتنے فلمی گیت لکھے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ میں یہ کہوں کہ ہندوستان کا ہر مشاعرہ ہر شام انہیں اپنے شہر میں چاہتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات یہ کہ بھوپال انہیں پیار کرتا ہے، مدھیہ پردیش انہیں پیار کرتا ہے، دیش انہیں پیار کرتا ہے، پوری دنیا انہیں پیار کرتی ہے۔ آپ کے شاعر کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، ایک بار ذرا زوردار تالیوں کی گڑگڑاہٹ کریے۔ میں جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کو آپ کے ذمے کرنے جا رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے اس محفل کو۔ شکریہ ششی کانت۔ سلام بھوپال۔ اتنے شریف لوگ، بھوپال میں کوئی 40-50 برس سے آ رہا ہوں منچوں پر، لیکن اتنے شریف لوگ میں نے بھوپال میں کبھی دیکھے نہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کو کچھ بھی سنایا جا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میرا ذاتی جو ایک تجربہ ہے چھوٹا سا، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ جیسے نیک، بھلے، شریف، سمجھدار، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں مجھے تھوڑا شعر پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ پہلے آپ شعر سنتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے، پھر تب کہیں جا کے تھوڑی سی داد دے دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں شعر نکل جاتا ہے اندور سے بھی آگے۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وجے تیواری نے، میرے بھائی ہیں چھوٹے، بڑی محبتوں سے مجھے یاد کیا، بہت مشکلوں میں تھا، لیکن میں نے وعدہ کیا۔ ککریجا صاحب سے بات ہوئی، بہت اچھا لگا مجھے کہ اتنا بڑا، اتنا بھویہ، اتنا عظیم فنکشن انہوں نے یہاں پہ فیسٹیول کیا۔ سارے دیش میں ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جے پور میں فیسٹیول چل رہا ہے، دلی میں چل رہا ہے، مدھیہ پردیش میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھایا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بھی کچھ شعر پڑھتا ہوں۔ وجے نے 2-3 مرتبہ یہ کہا کہ یہ نوجوانوں کے لیے ہے اور یہ بزرگوں کے لیے ہے، یہ بزرگوں کے لیے نہیں ہے، یا یہ نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس بچے کو معلوم نہیں ہے کہ بھوپال میں بزرگ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں سب نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ تو میں 2-4 شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں، اور جو میں پہلا شعر پڑھوں گا وہ آپ سب کی محبتوں کے نام جو محفل سجائی آج منوج جی نے، اور آپ اتنی محبتوں سے بیٹھے ہیں یہاں پر، کافی دیر سے آپ جادو دیکھ رہے تھے، اب میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ لفظوں کا جادو دکھا دوں گا۔ آپ سب جتنے لوگ یہاں پر ہیں وہ سب شریک ہو جائیں کہ کس نے دستک دی۔ ذرا سا دیکھیے، پھر یہ تھوڑی سی مجھے بولنا زیادہ پڑ رہا ہے اور شعر سنانا شروع نہیں کیا۔ پاکستان میں ایک شہر ہے کوئٹہ، وہاں پر ایک مشاعرہ ہو رہا تھا۔ ایک صاحب جنہوں نے میرا شعر سنا ہی نہیں، ایک لفظ میں نے بولا اور وہاں سے کہہ دیا واہ 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 واہ۔ تو وہاں پر بھی ایک صاحب بیٹھے تھے اور وہ ہر شعر پر چیخ چیخ کے داد دیتے تھے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پرسائڈ کر رہے تھے احمد ندیم قاسمی صاحب، بڑے رائٹر دیش کے، دنیا کے۔ جب ان کی کانوں پر وہ ذرا سا بوجھ لگنے لگی ان کی آواز، تو انہوں نے دیکھا ان کی طرف اور کہا کہ میاں اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کو اتنی زور زور سے یاد کر رہے ہو، اللہ نے اگر دھیرے سے بھی تمہیں یاد کر لیا تو آج کا یہ مشاعرہ آخری ہو جائے گا۔ تو میں تو آپ کا حقیقی خادم ہوں دوستو، آپ کی محبتوں میں آیا ہوں، اور مجھے آپ سن لیں، برسوں سے سن رہے ہیں، میرا خیال ہے 4-5 دہائیوں سے میں شعر پڑھ رہا ہوں شہر میں، تو سنیں، اچھا لگے تو مجھے ضرور نوازیں۔ اور لیکن ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں اور گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ جب تک میں مائک پر ہوں آپ صرف توجہ میری طرف رکھیں،
اس لیے کہ میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب میں اچھا شعر سنا دوں، بس یہ دھیان رکھیے گا. یہ پہلا شعر میں پڑھ رہا ہوں، یہی شعر فیصلہ کرے گا کہ اگلے شعر میرے کیسے ہونا چاہیے، کتنی دیر مجھے پڑھنا چاہیے اور کیسے شعر پڑھنا چاہیے. کس نے دستک دی، دیکھیے اب نہیں بولا، کس نے دستک دی یہ دل پر، کس نے دستک دی یہ دل پر، کون ہے، کون ہے، کس نے دستک دی یہ دل پر، کون ہے، آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے. کس نے دستک دی، کس نے دستک دی یہ دل پر، کون ہے، آپ تو اندر ہیں. صاحب شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے، شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے، شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے، شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. میں صاحب بھوپال والوں، مجھے بہت اچھا لگا، یہاں میں بزرگوں کو شامل نہیں کروں گا، یہاں صرف نوجوانوں کو ہی شامل کروں گا، کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ امرود کا مطلب سمجھتے ہیں. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے، گاؤں چلو یہ امرودوں کا، گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے. یہ شعر صرف نوجوانوں کے لیے، اس لیے کہ بہت اچھا آپ نے رسپانس دیا دونوں شعروں پر. بزرگ اس کو سن سکتے ہیں لیکن اس پر عمل نہ کریں. نوجوانے کے لیے چھٹی ہے، کھلم کھلا کہ آپ آج سے شروع کر سکتے ہیں. سنیں کہ راز جو کچھ ہو، راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا. سنیں صاحب ککریجا صاحب، بہت مشکل ہوگا فیصلہ کرنا کہ راحت کو بلایا کیوں تھا. راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا، بتا بھی دینا. راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا. ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا. راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا. ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا. صاحب ویسے اس خط میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. بہت جو تعداد جو شاعری میں پڑھ رہا ہوں اس کی تعداد یہاں زیادہ ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب میری عمر کوئی 70 برس کے لگ بھگ ہونے والی ہے، لیکن کسی وقت میں 20 برس کا بھی تھا. تو میں وہ تجربات آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے کام آئیں. کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا. اور ویسے اس خط میں کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی احتیاطاً اسے پڑھ لو تو جلا بھی دینا ہے. ویسے اس خط میں کوئی بات نہیں ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت میری سانسوں میں سمایا بھی بہت میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. اور اس سے منوج ککریجا صاحب یہ شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. اور اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت ہے. اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے. ایک بات عرض کر دوں بھوپال کے بہت اچھے لوگوں، اور آج یہ حالانکہ یہ میرے پروفیشن کے لیے نقصان دہ بھی ہے، لیکن چونکہ آپ بہت ایماندار اور شریف لوگ ہیں تو میں آپ کو بتا دوں تو کوئی برائی نہیں ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ابھی تک ایک بھی شعر نہیں سنایا. یہ میں آپ کو نہ جانے کہاں کہاں ٹہلا رہا ہوں.
میں صرف یہ کوشش کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ آپ میری گرفت میں کب آ جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے غلطی کی، گرفت میں آپ میرے پہلے شعر میں ہی آ گئے تھے. لیکن آپ اگر اجازت دیں تو میں پہلا شعر پڑھ کے دیکھوں، اگر آپ اجازت دیں تو. اجازت دیجئے، کس طریقے سے دی جاتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، حالانکہ اجازت بہت کمزور تھی، پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں. کہا ہے کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. یہ شعر میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم مسٹر نریندر مودی تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ کرے وہ ہندوستان میں ہی ہوں اور یہ شعر پہنچ جائے. اب کر رہا ہوں کہ جنگ ہو یا عشق ہو، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی، کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر. آپ تو مودی صاحب کے آدمی ہیں، پہنچانے میں مدد کریں میرا. کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. کوہ نور ہونا چاہیے. عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. دیکھیں یہاں سے اب میں کچھ شاعری کے جو ٹریک چینج کر رہا ہوں، اس میں میری ذمہ داری تھوڑی کم ہوگی اور آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوگی. تو آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں، میں اپنی ذمہ داری سے شعر پڑھ رہا ہوں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. مجھے 10 سیکنڈ دے دیجیے اور اس کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ بولوں گا نہیں. دیکھیے آپ، نہیں میں شعر پڑھ رہا ہوں، ابھی میں پڑھ رہا ہوں میری جان. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو شعر ہے، جیسے آپ نے شروع میں ہاتھ جب اس سے ملانا تو دوا بھی دینا، اور آپ نے تالیاں بجا دی، داد دے دی، اس لیے کہ یہ شعر آپ کے سمجھ میں آ گیا. بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں آپ دوستو، یہ گر ہے اردو شاعری کو سمجھنے کا اور سننے کا، کہ جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے وہ تو یقیناً اچھا ہوتا ہے شعر، لیکن جو نہیں آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے جو آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اگر ذرا سی بھی کہیں مشکل لگے تو سمجھنا کہ آج راحت اندوری نے کمال کر دیا، بہت بڑی بات کہہ دی. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. جو دنیا کو، بس اسی طریقے سے ہم سنتے رہیے، میرا کام چل جائے گا. جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی.
جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں، اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ سنیے صاحب کہ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چبا کے سنیے گا، صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے۔ ایک بار سن کے بتا دیجئے، مزہ آ جائے۔ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں بہت دشمنوں کی اور دوستوں کی اور سرحدوں کی اور ہندوستان کی اور پاکستان کی بہت بات کی، بہت کم لفظوں میں اور بہت کم وقت میں ششی کانت نے بات کی۔ میں بھی اشاروں میں کہوں، غزل صرف اشاروں کی زبان ہے، اشاروں میں باتیں کرتی ہے، اور آپ لوگ سب اشارے، آپ سے زیادہ ہندوستان میں کون اشارے سمجھ سکتا ہے؟ بھوپال ہے۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے، آنکھوں میں پانی چاہیے۔ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے۔ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے۔ اے خدا، دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ صرف خنجر ہی نہیں، صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے۔ اے خدا، دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا۔ ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے۔ میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا۔ ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے۔ دیکھیے، سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے۔ دونوں سرحدیں سن لیں۔ سورج، سرحد کا جہاں ذکر ہوتا ہے ششی کانت یادو صاحب، میں بالکل یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سامنے نریندر مودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں شکایت کر رہا ہوں آپ سے کہ جب سرحد کا ذکر ہوتا ہے تو ساری سرحدیں بھول جاتی ہیں، صرف ایک ہی لاہور والی سرحد یاد رہ جاتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورج، ستارے، چاند، سورج، ستارے، چاند، سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے۔ سورج، ستارے، چاند، نہ جانے کہاں اڑ گئی سونے کی چڑیا۔ سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے، اور شاخوں سے ٹوٹ جائیں، اب حالات بدل گئے، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ صاحب، جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، اسی طور سے بولو۔ کچھ بھی بھوپال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہمارے بڑے ذمہ دار یہاں کے وزیر ہیں ملک کے، راجناتھ سنگھ صاحب نام ہے ان کا، وہ ان کے بیان ہر 8ویں دن اس طریقے سے آتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اچھے رشتے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار مل گئے تھے غازی آباد میں وہ، تو میں نے کہا کہ آپ ضرور بات کیجیے، لیکن بات کرنے کا ذرا سا طریقہ بدل دیجیے آپ، تو شاید راستے کھل جائیں، کوئی راستہ نکل جائے۔ تو کسی نے منچ سے ہی کہہ دیا کہ راحت بھائی کیا طریقہ ہے، آپ بتا دو اگر آپ کے پاس کوئی طریقہ ہو۔ تو میں نے طریقہ سجھایا ہے، اگر یہ صحیح ہو تو آپ کی تائید بھی چاہوں گا بھوپال والوں کی، اور انہیں بتاؤں کہ دیکھیے بھوپال کے بہت جو سوچ سمجھنے والے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کی تائید کی ہے، جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، جو طور ہے دنیا کا، جو طور ہے دنیا کا
اسی طور سے بولو. بہروں کا علاقہ ہے, ذرا زور سے بولو. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. بہروں کا علاقہ ہے, بہروں کا علاقہ ہے, ذرا زور سے بولو صاحب. دلی میں ہم ہی بولا کریں, دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. دلی میں ہم ہی بولا کریں, دلی میں ہم ہی بولا کریں, دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. صاحب سب کو رسوا باری باری کیا کرو, سب کو رسوا باری باری کیا کرو, سب کو رسوا باری باری کیا کرو. ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو میں نے آپ کو مطلب سنایا یہ اچھا تھا. ایک تو اس وقت کہ جب کوئی بہت ہی خراب شعر سنایا جائے اور آپ تالیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیں, اس وقت شاعر کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے. اور ایک اس وقت جب شعر بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. تو میں نے آپ کو گر سکھایا تھا, اسی طریقے سے کام کریں تو اس یاد جلدی میں ہے. کہہ رہا ہوں کہ سب کو رسوا باری باری کیا کرو, سب کو رسوا باری باری کیا کرو. ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو, ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی, مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی, روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی. مرنے کی بھی کچھ تیاری کی, مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. اور چاند زیادہ روشن ہے, چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. عرض کرتا ہوں دوستوں, میں قریب آ رہا ہوں کہ آپ کی ابھی زحمتیں اور جو تکلیفیں ہیں تھوڑی کم ہو جائیں, ختم ہو جائیں. میں جلدی اچھا اکیلا آدمی دکھائے خلاف. کہہ رہا ہوں کہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا, اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر, ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر, ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر. یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر. یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. یہ شعر آپ سن لیں, خدا کرے اچھا لگے. یہ دیکھیے ہمارے پارلیمنٹ میں, ہماری ودھان سبھا میں جو کچھ کارروائی چلتی ہے, ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن کے اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ دلی میں کیا چل رہا ہے,
پٹنہ میں کیا چل رہا ہے، بھوپال میں کیا چل رہا ہے. دیکھیے اسے میں نے غزل بنانے کی کوشش کی ہے. اگر غزل بنانے میں کامیاب ہو گئی تو بھوپال والوں کے سامنے عدالت میں رکھتا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. عجیب رنگ تھا مجلس کا، خوب محفل تھی، شریف لوگ اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے. بدل دیا تو. عجیب رنگ تھا مجلس کا، خوب محفل تھی، سفید پوش اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. ایک غزلوں کے دو تین شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں. زیادہ ایک بات یہ بھی کہہ دوں دوستوں کہ اچھی شاعری کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسے زیادہ دیر تک نہیں سننا چاہیے. تو میں اگر صحیح راستے پر ہوں تو شاید یہ ڈیفینیشن ہے یہ صحیح لگ رہی. یہ غزل ہے، یہ پڑھ رہا ہوں. کہا ہے کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا، کبھی اکیلے میں مل کر. بھئی میں یہ سوچ رہا تھا دوستوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں اس میں شریف لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ بھی شریک رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں صرف انہی کے لیے سنائیے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا. دیکھیے دوسری لائن میں شاعری بن جائے گی. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. بس ایسے سن لیجیے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. اور مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے، مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے. مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال. بھائی جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے، مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. اس شعر پر توجہ چاہوں گا کہ پسینے بانٹتا پھرتا ہے، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. کبھی جو پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا. دیکھیے یہ ایک شعر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مجھے ذاتی طور پر پسند ہے. خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئے، اور پسند اگر آپ کو نہ بھی آئے تو میرا دل رکھنے کے لیے، میرا من رکھنے کی داد دیجیے گا. اس لیے کہ مجھے پسند ہے تو میری پسند خراب نہیں ہونا چاہیے. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں. بہت بہت شکریہ.